اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. إياك نعبد صراط الله. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظہر کماله سیدی مرشدی وسیلتی جدی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لخمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. نجف، بغداد، طیبہ، کربلا کیا کیا سمٹ آئے، سمٹ آئے. نجف، بغداد، طیبہ، کربلا کیا کیا سمٹ آئے میری بالی پہ جب تشریف لائے شاہ جیلانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. شہ نشین پہ تشریف فرما. آج کی اس بزم کی رونق شہزادگان پیر و مرشد برادر عزیز مولانا الحاج سید آل رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین پاشا ادام اللہ فیضہ
برادر عزیز القدر ذی مرتبت سید شاہ آل محمد قادری الموسوی الجیلانی شبر بادشاہ ادام اللہ فیضہ طول اللہ العمر، ام محترم تقدس معاب حضرت مولانا سید شاہ مجتبی قادری الموسوی ادام اللہ فیضہ مدد اللہ العالی، خلفائے پیر و مرشد، وابستگان دامان پیر و مرشد، غلامان شہزاد غوث اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی آج آپ کے ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس جشن ولادت مولائے کائنات کو دنیا میں ہماری کامیابی کا ذریعہ اور آخرت میں ہم سب کی نجات کا ضامن بنائے، اور یہی جشن ہم کرتے رہیں، ہماری نسلیں کرتے رہیں، نسلوں کی نسلیں کرتے رہیں، خانقاہ موسویہ میں علی کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں، صبح قیامت تک بجتے رہیں، اور اس کی گونج اس میدان میں بھی برپا ہو جس میدان میں امام مہدی ذوالفقار حیدری لے کر آئے انشاءاللہ۔ شہزاد غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں دیکھو، ہمیں دیکھو، قربان جائیں ان کے تیور پر، نہ ویسا چہرہ آ سکتا ہے، نہ ویسی آنکھیں کسی نے دیکھی ہیں، نہ وہ تکلم کا انداز کسی نے پایا ہے، نہ وہ ناز کسی نے پایا ہے، نہ وہ نیاز کسی نے پائی ہے، نہ وہ کتابت کے جوہر کسی میں آئے ہیں، اور اگر آئے ہیں آج تو میں نے ان کے پوتے حسنی پیر میں دیکھے ہیں۔ اور یقیناً جب فیضان بولتا ہے تو پھر بولتا چلا جاتا ہے۔ یہ فیضان علی ہے پیارے، خطابت علی کی اولاد کی میراث ہے، شجاعت علی کی اولاد کی وراثت ہے، امامت علی کی اولاد کا حصہ ہے، دنیا کی قیادت علی کی اولاد کے حصے میں آئی ہے، رہبری علی کی اولاد کی ذمہ داری ہے، امت کی رہنمائی علی کی اولاد کا فریضہ ہے۔ مشکل میں امت آ جائے تو امت کی مشکل کشائی علی کی اولاد کا فریضہ ہے۔ ولایتوں کا بانٹنا علی کی اولاد کا خاصہ ہے۔ ارے جب اولاد کے اختیارات اتنے ہیں، وارثوں کی یہ شان ہے کہ چور گھر میں آئے تو ولایت کھا کر جائے۔ کبھی سنی ہے ایسی سخاوت؟ کہاں سے آئی غوث اعظم کے پاس یہ سخاوت؟ کبھی سوچا کہاں سے آئی معین الدین کے پاس وہ سخاوت؟ کبھی سوچا ارے یار لوگ اپنوں کو نہیں سدھار پاتے، اپنوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کا تو جی نہیں بڑھتا، کسی کو رافضی کہہ دیا، کسی کو شیعہ کہہ دیا، کسی کو فلاں ٹائٹل دے دیا۔ تم اپنوں کو کچھ دے نہیں سکتے۔ علی کا لال اجمیر میں آیا، پرایوں کو اسلام دے کر چلا گیا۔ علی کا لال علی ہے، یہ علی کے جلوے ہیں، یہ معین الدین کا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کا ہے۔ بغداد کی سرزمین پر مجھے کو دلانے والے غوث اعظم کا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کا فیضان ہے۔ کربلا میں 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے بھڑ جانا اور جرتوں کا مظاہرہ کرنا، یہ تنہا حسین کا کارنامہ نہیں ہے، یہ ساری جرأتیں علی کی دی ہوئی ہے۔ بات کا تعجب ہوگا کیوں نہیں ہے؟ کیسے ہے؟ کیسے ہے؟ سنو یاد رکھو پیارے، جو کچھ نبی کا ہے نا وہ سب کچھ علی کو مل گیا ہے، سب دے دیا ہے نبی، امانتوں کا امین بنا کر، ولایتوں کا تھما کے دفتر، امانتوں کا امین بنا کر، ولایتوں کا تھما کے دفتر، بوقت ہجرت
نبی نے سونپا بوقت ہجرت، نبی نے سونپا علی کو کل اختیار اپنا. مصطفیٰ نے تو سب کچھ دے دیا نا، سب دے دیا، کچھ نہیں رکھا. 1,24,000 کو ظاہر کر دیا، علی کو ظاہر بھی دے دیا، باطن بھی دے دیا. سب کو زمین کا حکمران بنایا، خلیفہ بنایا، علی کی حکومتوں کے گھنٹے آسمانوں پر بھی جھاڑ دیا، وہاں پر بھی لگا دیا. کسی نے کہا تھا نا کہ سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. کہا غلاموں نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد، جو کچھ حضور نے کیا شاہ عرش پر دیکھا. گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا. ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچی، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا. یہ علی کی شان ہے. کہاں سے شروع کرو کہاں ختم کرو، کیا بات ہے، بیان کر سکیں گے کوئی؟ کس زاویے سے بات کرو؟ علی کی خلقت کی بات کرو تو علی سب سے پہلے. ہم نے کہا علی کا پہلا نمبر تو میاں لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہو گیا. بے شک سرکار. میں نے کہا بھائی مروڑ ہے تو خالقہ مصویہ میں آئی. شہزاد غوث اعظم نے اس کی دوائیں ہمیں دی ہیں، ہم اچھوں کا مروڑ دور کر دیتے ہیں. کیوں؟ تم پڑھتے ہو نا لی خمسۃ نطفی بیاہر الوباء. امام شافعی سے پوچھو دوائیں کیا نہیں تھی اس زمانے میں، دکانیں نہیں تھی، دوا بنانے والے نہیں تھے، ساری دواؤں کو کونے میں رکھ دیا امام شافعی نے. اور کیا کہا؟ لی خمسۃ نطفی بیاہر الوباء الحاتمہ. شافعی دواؤں پر اعتبار نہیں کرتا، دواؤں پر اعتماد نہیں کرتا. وبا ہو اور وبا میں سب آ جاتے ہیں. وبا دکھنے والی نہیں دکھنے والی، جسمانی روحانی اور ایک عقیدے کی بھی وبا ہوتی ہے. یہ ساری وبائیں امام شافعی کی نظر یہ کھانسی بخار پر نہیں ہے. امام شافعی کی نظر خارجیت اور ناصبیت کے وائرس پر ہے. اسی لیے فرمایا خارجیت کی وبا آئے پنجتن کا دامن تھام لے، ناصبیت کا سیلاب آئے، طاعون پھیلے یا پھر ناصبیت کا کورونا آ جائے تو پیارے گھبرا نہیں، اہل بیت کا دامن پکڑ لے. پوچھا امام کس کا؟ تو کہا علی کا. کہا کس کا؟ تو کہا فاطمہ کی چوکٹ پہ سب رکھ دے. تو کہا کس کا؟ حسنین کریمین کا دامن پکڑ دے. بیدام یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو یہ خالقہ مصطفیہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ خالقہ مصطفیہ. اور 400 سال سے قائم ہے ہندوستان میں. تم نے تو 40-50 سال کے فتنے دیکھے ہیں نا، اس سے پہلے کے تھوڑی دیکھے ہیں، دیکھے ہیں نا. اس سے پہلے کی تاریخ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے دوستو. سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی علی کا پوتا ہے، سرکار لاہوری کا شہزادہ ہے. تو سرکار لاہوری نے ارشاد فرمایا 40 سال کی عمر میں درجہ قطبیت پر فائز ہوگا اور مصاحب خضر پڑے گا میرا بیٹا. تمہیں پتا ہے تم جس خطے میں بیٹھے ہو، جس خضر سے ملنے کے لیے موسیٰ دجلہ کے کنارے پر گئے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، گئے کہ نہیں؟ سورہ کہف پڑھتے ہو نا؟ کیوں گئے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنْكَ عِلْمًا. اللہ نے خضر کو علم لدنی دیا. کیا دیا؟ نبوت کا ذکر ہے وہاں پر، رسالت کا ذکر ہے وہاں پر، کتاب کا ذکر ہے وہاں پر، علم لدنی. اور دیکھو یاد رکھو ایک قاعدے کو، ارے بھائی وہ لائٹ کے پاس رہ جاؤ، تھوڑا پانی دو بار بار. علم
لدنی دیا. کیا دیا؟ علم لدنی. یہ کس کو دیا؟ خضر کو دیا. موسیٰ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جو امت کا نبی ہوتا ہے وہ امت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. یاد نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا. اور یہ بھی قاعدہ کلیہ یاد رکھو، غور سے سننا، کہ ہر نبی کی نبوت اور رسالت تو جب انہوں نے اعلان کیا تو ان کا ایک محدود دائرہ تھا. جغرافائی اعتبار سے، جغرافیکلی اگر دیکھا جائے، لمیٹڈ ایریا. بنی اسرائیل میں مختلف نبی آئے ایک وقت میں. موسیٰ بھی نبی ہے، ہارون بھی نبی ہے کہ نہیں؟ بولو. یعقوب بھی نبی ہے، یوسف ان کے بیٹے بھی نبی، سلیمان بھی نبی ہے، ان کے باوا داؤد بھی نبی ہے، زکریا بھی نبی ہے، یحییٰ بھی نبی ہے. ایک وقت میں کئی نبی ہوئے، کئی نبی. توجہ ہے آپ کی؟ کئی نبی ہوئے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا. نہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھیجا. توجہ ہے آپ؟ بنی اسرائیل کے لیے بھیجا، ارض مقدس کے لیے بھیجا. علاقے بانٹ دیے. توجہ ہے؟ علاقے، تم یہاں کے نبی، تم وہاں کے نبی، تم یہاں کے نبی، ایک خطے کے نبی. اگر ایک خطے میں ہو تو دوسرے خطے میں چلے جاؤ. تم وہاں کے نبی، تم یہاں کی ہجرت کرو. ابراہیم کو کہا ارض مقدس میں رہو، کہا اسماعیل کو مکے میں چھوڑ دو. تم یہاں کے نبی. یہ بھی نبی، وہ بھی نبی، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی. مختلف نبیوں کو مختلف علاقے دے دیے. لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی تو یہ نہیں کہا محبوب تم مکے کا نبی، محبوب مدینہ چلا جائے تو مدینے کا نبی. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب سارے عالمین کے لیے میں نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا. اب جب مصطفیٰ کی بات آئی تو اللہ نے حالانکہ وہ پہلے والے بھی انبیاء ہیں، اللہ نے دائرے کو وسیع کیا. کتنا وسیع کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنہار ہے. تو محبوب جہاں تک تیرے خدا کی خدائی اور کہاں تک یہ تو خدا جانے. ہم کون ہوتے ہیں حد بندیاں کرنے والے، اور کرے تو کافر ہو جائیں. تو نعوذ باللہ. کوئی کر سکتا یہاں تک امریکہ کہے امریکہ پر میری حکومت، سعودی کے حکمراں کہیں یہاں میری حکومت، ہر ملک کا ذمہ دار کہیں یہاں تک میری حکومت. اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب تیری حکومت محدود، کہا لا محدود. جہاں جہاں تیرے رب کا نام ہے پیارے، وہاں وہاں تیری حکومت، تیرا نظام، تیرا اختیار، سب کچھ ابھی بھی تیرا. کوئی زمین کا ایسا خطہ جبرائیل سے پوچھو جہاں نبی کے نام کو لوگ نہیں جانتے، مصطفیٰ کی شان کو نہیں پہچانتے. اسرائیل سے پوچھو، اسرافیل سے پوچھو، میکائیل سے پوچھو، دنتائیل سے پوچھو، دلدائیل سے پوچھو، کنکائیل سے پوچھو. پوچھو نا. یہاں بیٹھے ہیں بہت بڑے، ایک سے بڑے عاملہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، عالمہ بھی ہیں عاملہ بھی ہیں. بڑی بڑی زکوٰۃ انٹرنیشنل نکال کے افتخار میں آتے جائیں گے. زکوٰۃ ماشاءاللہ ایک سے ایک تیار کر کے گئے، ایک سے ایک جوہر ہے. پوچھو کہ کہیں ایسا خطہ ہے کیا جہاں تم نے محمد عربی کا نام نہیں سنا؟ تو جبرائیل کہتے میری جہاں تک رسائی. یہی بولے سدرہ والے کہ چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے کناڑ ڈالے، تیرے پائے کہاں پایا. جبرائیل کہاں تک؟ سدرہ تک. توجہ ہے، کہاں تک؟ سدرہ تک. سدرہ کے بعد رک گئے. سدرہ کے بعد علی کے بیٹے کے جلوے ظاہر. کون بیٹا؟ غوث اعظم محبوب سبحانی، عبد القادر جیلانی خود ربانی محبوب سبحانی صاحب الاشارات کی والبانی. جبرائیل رک گئے، غوث جلی آگے بڑھے. بڑھے کہ نہیں؟ گردن جھکائی، قدم رکھے. اب وہ منزل آئی کہ اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، کوئی نہیں ہے. اب بتاؤ علی کہاں ہے؟ ویر از علی. سوال پیدا ہوگا نا. غوث اعظم جو ٹھوکر مار کے مردوں کو جلائے، علی کا پوتا ہے، شہزادہ ہے، جانشین ہے، 500 برس کے بعد آیا ہے. تو یہ شان ہے کہ ٹھوکر مار کے مردے جلاتا ہے. اسے غوث اعظم کہتے ہیں، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی. اب وہ تو وہاں ہے تو پھر علی کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ علی نہیں ہے مزار کے پاس. میں نے کہا دیوانے، تو صرف مدینے کی بات کرتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ میرے نبی کو تو نے محدود کر ڈالا ہے.
گنبد خضرا کے اندر میرا نبی عرش اعظم پہ بھی جلوہ گر ہے، میرا نبی اللہ کے پاس بھی جلوہ گر ہے۔ پہلے آسمان پر بھی مصطفیٰ ہے، دوسرے آسمان پر بھی مصطفیٰ ہے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر بھی مصطفیٰ ہے۔ جہاں ابراہیم کا جلوہ ہے، بیت المعمور ہے، ابراہیم سے پوچھو کیا تم تنہا ہو تو ابراہیم کہیں گے میں کہاں تنہا ہوں، مصطفیٰ میرے ساتھ ہے۔ ادریس سے پوچھو جو مکان علیاء میں اٹھائے گئے، ادریس آپ بتائیے آپ کے ساتھ کون ہے، کہاں مصطفیٰ ہے۔ نوح سے پوچھو کہیں مصطفیٰ ہے، جس نبی سے پوچھو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھو جہاں مصطفیٰ ہے وہاں مرتضیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، مرتضیٰ۔ یہ فیصلے پیارے اب کے نہیں ہیں، آدم کے بننے سے پہلے ہو چکے۔ آپ نے سنا نا صدیقی طول اللہ علیہ سے کیا سنا آپ نے کہ آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے، اور یہ میں نہیں کہتا، حیدرآباد میں ایک نقشبندیوں کے پیر ہے جو میرے جد اعلیٰ سرکار لاہوری کے سلسلے قادریہ میں غلام ہے، ابو الاسناد حضرت عبداللہ شاہ صاحب۔ وہی قادریوں کی نہیں مانے تو نقشبندیوں کی تو مان لو نا، نقشبندی بنو تو ایسے بنو پیارے ہیں۔ مجدد الف ثانی سے بڑا کوئی نقشبندی ہے؟ بولو یارو، ہاں شیخ ہند بولتے نا، ان سے بڑا کوئی نقشبندی ہے؟ آج کل ہوتا ہے علی علی، کیا بولنا ہے؟ جہنم میں جاتا علی علی نہیں بولا تو جہنم کا ایندھن بنے گا، علی علی نہیں کرے گا تو یاد رکھو مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہاتھ پکڑے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، جو مومن ہوگا وہ علی علی کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہ علی علی نہیں کر سکتا۔ اب سب سے بڑے نقشبندی ہندوستان کی سرزمین کے مجدد الف ثانی، اپنے مکتوبات دوم میں جا کے پوچھو، ان کے والد کا آخری وقت آیا، مجدد الف ثانی کے والد کا آخری وقت آیا۔ ویری گڈ، درود پاک پڑھیے، پانی دے ایک درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنریٹر پہ ڈالو بولا تھا نا وہ ایوب، جنریٹر پہ کیوں نہیں ڈالے؟ صدام کو بلاؤ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ وہاں سے ہٹ جاؤ سب اور بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، یہ مولا کا دربار ہے، یہ غوث پاک کا دربار، بیٹھ جاؤ، جس کو جہاں جگہ بیٹھ، ٹھہرو میں بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجدد الف ثانی کون ہے بھائی؟ دین الہی کا بادشاہ جیسو ہے، اکبر بادشاہ کی عقل ٹھکانے لگائی سو ہے۔ کتنا بڑا بادشاہ تھا اکبر ہندوستان کا، کتنا پاورفل تھا، اور ضدی بھی تھا، وہ دین الہی ریجیکٹ۔ بولے تو اکیلا کیا کرتا؟ بولے کیا کرتا ہوں، غوث کا غلام ہوں، بتاتا ہوں کیا کرتا ہوں، کہا علی والا ہوں، بتا دو کیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت مجدد الف ثانی سے عالم قیام میں عرض کیا، اتنی جرت کہاں سے آئی؟ Where did you get this from؟ تو کیا بولیں گے؟ بدر میں علی کے جلوے دیکھے تھے وہاں سے آئی، احد میں علی کی شجاعت دیکھی تھی وہاں سے آئی، اور خندق میں علی کی ایک ضرب دیکھی تھی جو امت کے تمام اعمال پر بھاری ہے تمہیں قیامت تک، وہاں سے آئی۔ یا پھر کہیں گے شجاعت اتنی کہاں سے آئی کہ اے مجدد الف ثانی صرف ہندی آپ بتائیے، اتنے بڑے پاورفل بادشاہ سے آپ بھڑ گئے، ہمت کہاں سے آئی؟ تو کہنا پڑے گا کربلا میں امام حسین کے صدقہ یہ ہمت ہمیں ملی ہے۔ ارے ہم سے پوچھتے ہو شجاعت کہاں سے آئی؟ دنیا کو شجاعت خیرات میں دینے والے علی کی اولاد ہے۔ تم تو پھسپھسے ہو بیٹے، تم کو کیا معلوم شجاعت کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا معلوم تلوار کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا معلوم جمع مردی کیا ہوتی ہے۔ ارے جبرائیل سے پوچھو، احد میں آئے اور آ کر کہنے لگے شاہ مردہ شیر اللہ قوت پروردگار، یہ جملے بعد میں ہیں۔ جبرائیل نے کیا کہا پتہ ہے؟
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فتح کہتے ہیں آپ کی فتح نہیں، آپ کو وکٹری کو سمجھتے ہیں. لا فتح یعنی علی کے جیسا نہ کوئی جوان ہے، علی کے جیسا نہ کوئی مرد ہے. اب کیا گستاخی کرے جبرائیل؟ اب اس میں بھی فتوے آئیں گے. علی پاشا یہ بولے، علی پاشا نہیں ڈرتے، کاظم پاشا کے بیٹے ہیں، نہیں ڈرتے، حق بولتے ہیں، حق بولتے ہیں. ہمارے جسم کا خون کا قطرہ قطرہ علی پکارے گا، اور تمہارا بھی پکارنا چاہیے. اگر تم حلالی ہو اور نہیں ہو تو جاؤ ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو، خرچہ میں دے دے، تیار ہو. اتنی خانقاہیں ہیں نا، سب دیں گے، سب سیدہ دیں گے. اگر آج کے بعد کوئی علی کے ذکر پہ اعتراض کرے تو اس کو بولنا ڈی این اے کرا لے، علی پاشا خرچہ دینے تیار ہے. ہاں ہوتا ہے، ہماری دادا کے دادا کے دادا وہاں ہے. میں بولا ہڈیاں نکال، تیرا خون نکال، تیرا بال نکال، تیرا ناخن نکال، ڈی این اے کرا لے. اور یہاں پہ بیٹھے علی پاشا، شبر پاشا، حسنین پاشا، ان کا بھی ڈی این اے کرا لے. خدا کی عزت کی قسم، یہاں سے درگاہ موسیٰ قادری سے، قندوز سے، بغداد سے اور نجف تک 100% شدھ ہیں، 100% شدھ ہیں، پیور ہے. کیا ہے؟ پیور ہے، ملا ہوئے نہیں ہے. نہ خون میں ہے، نہ حسب میں ہے، نہ کسب میں ہے. کھایا بھی حلال ہے بھی حلالیوں میں. اور اس لیے ہم علی علی کرتے، اور جو نہیں کرتے پلیز ان کو چھوڑ دیجیے. آپ خرچہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. کیا کہا جبرائیل نے؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نہ علی کے جیسے کوئی جوان ہے. جوان کے مطلب مرد جی، کیا جوان ہے. عربی میں کہتے ہیں شاب. کیا کہتے ہیں؟ شاب، شباب. شباب سے مراد ہے طاقتور مرد، خالی مرد نہیں. تو جبرائیل نے کیا سب کو نہیں دیکھا وہاں پر؟ کیسے کیسے تھے نا، پوچھو. ایک سے ایک تھے نا، سورما تھے نا، علم کے پہاڑ تھے، تقوی کے پہاڑ تھے، ایثار کے مجسمے تھے. ارے سب کی چوکٹ پہ ہمارا سر کم ہے، لیکن جبرائیل کو کوئی نظر نہیں آیا. علی آیا، علی آیا، علی آیا. علی کے سوا کوئی نظر نہیں آیا. اب جاؤ جبرائیل پہ فتویٰ لگاؤ. آپ کو انہوں نظر نہیں آئے، انہوں نظر نہیں آئے. واہ واہ بیٹے یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں. اللہ نے کیا کیا دیا علی کو؟ کیا بات ہے. دنیا کے بننے سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ لکھتے ہیں شہادت نامے میں، جا کے پڑھ لیجیے. ریفرنس دینے کے لیے یہاں پہ بیٹھے علماء ماشاءاللہ ایک سے ایک. ان سے پوچھ لیجیے کیا لکھیں. اللہ نے آدم کی تخلیق سے پہلے ہزاروں سال پہلے 5 نور خلق کیے. تم کو ایک ہضم نہیں ہو رہا، یہاں 5 ہے. اس کو بولتے سچی نقشہ بندی ہے، چھپائے نہیں. کیوں؟ صرف نقشہ بندی نہیں ہے، قادری بھی ہے. انہوں سلسلہ قادریہ ہمارے پاس سے ملا ہے. ان کو بڑے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے گاؤں کے بیٹھے دیکھو اجولیا بہت بڑے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا لکھے؟ آدم کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ نے 5 نور خلق کیے. ایک کر دیتا کافی تھا نا. اللہ کرانا آبجیکشن نہیں کر سکتے. 5 نور خلق کیے. ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی، ایک کا فاطمہ، ایک کا حسن اور ایک کا حسین. یہ 5 نور خلق کیے. تو علی وہاں سے ہیں. کہاں سے؟ جب آدم بھی نہیں تھے تب سے علی چلے آ رہے ہیں. علی سے نبی کو، نبی سے علی کو اللہ نے جدا نہیں کیا. تم کون ہوتے کرنے والے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ علی نجف میں ہے تو کیا علی مدینے میں نہیں ہے؟ ارے دیوانوں، جہاں جہاں دیکھو علی علی ہی نظر آئیں گے. ہر طرف علی نظر آئیں گے، ہر طرف علی ہی کے جلوے نظر آئیں گے. اور علی کی محبت یہ ورثہ ہے ہمارا. کیا ہے بولو؟ کسی کو جائیداد ملتی، کسی کو دولت ملتی، کسی کو بینک بیلنس ملتا، کسی کو بلڈنگ ملتی، کسی کو کچھ ملتا، کسی کو کچھ ملتا. قربان جاؤ شہزاد غوث اعظم کی عطاؤں پر. اپنی اولاد ہی تک محدود نہیں رکھی علی کی محبت. جو آیا بھر بھر کے علی کی محبت کے ساغر پلائے ہیں.
اور ایسی پلائی ہے پیر نے قیامت تک اترنے والی نہیں ہے، اترے گی۔ حب علی کا بادہ ایسا پلایا ہے شیخ کاظم نے، خدا کی عزت کی قسم لاکھوں طوفان آئیں گے لیکن یہ نشہ اترنے والا نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، مجدد الفسانی لکھتے ہیں اپنے مکتوبات دوئم میں کہ ان کے والد نقشبندی اور مشرب ہے نا، ان کا جب آخری وقت آیا تو بولنا بند ہو گیا، ہو جاتا ہے نا، بند ہو گیا، لیکن کوشش کی بڑی ہمت کے بعد اور کہا کہ میں تم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت کی وصیت کرتا ہوں۔ ہمت جٹائی اور جٹا کر کہا کہ یاد رکھو اگر اپنا خاتمہ بالخیر چاہتے ہو، یہ کون بول رہے ہیں؟ مجدد الفسانی کے والد، اپنا خاتمہ بالخیر چاہتے ہو تو اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرو۔ یہ حضرت مجدد الفسانی کے والد کس کو بولے؟ اپنے شہزادے کو بولے، جو بعد میں چلتے مجدد الفسانی ہوئے۔ 1000 سال تک جن کے تجدیدی کارنامے یاد رکھے جائیں گے وہ ہوئے۔ بہرحال میں نے آپ کو ایک بات بتا، گزشتہ سال خانقاہ مصطفیہ میں ہر سال ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، ہمارا تو کوئی دن علی کے ذکر کے بغیر گزرتا ہی نہیں ہے۔ شعر پڑھے ہمارے بچوں نے، اعظم وغیرہ نے، علی شاہ حیدر امام کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ، علی اولیارا دلیل است بحق، علی انبیارا ولی نصیرہ۔ اس کے بعد کہا بجنگ احد چو نبی ماند تنہا، بجنگ احد چو نبی ماند تنہا، خدا از فرستادہ نادے علی را۔ اس کا میں نے ترجمہ پیش کیا، کچھ لوگوں کو سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا۔ میں بڑوں کی توہین نہیں کرتا لیکن آپ کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ بات مجھ پر آئی اور آپ بول رہے ہیں علی پاشا کہیں گھڑے میں تو لے کے نہیں چلے جا رہے اپنے کو، ایسا گمان ہو سکتا بابے، کہیں غلط تو نہیں چلے جا رہے؟ نہیں پیارے، جس کی رہبری کے لیے شاہ کاظم ہو، جس کی نصرت کے لیے موسیٰ قادری ہو، جس کی حمایت کے لیے غوث اعظم ہو، اور جس کا دادا علی ہو، وہ گمراہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، بات سمجھ کی ہے۔ دیکھو ضروری نہیں کہ علی سب کو سمجھ میں آ جائے، غور سے سنو، یہ ضروری نہیں کہ علی سب کو سمجھ میں آ جائے۔ علی کی شان اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ سب تو سمجھ میں آ سکتے ہیں، علی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر علی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر سمجھ میں آ جائے، دیکھو سمجھنے کے لیے آپ بولیں کہ I have completely understood from head to toe، ان کی پوری زندگی میرے سامنے ہے، میں یہ نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ شخصیت یہ ہے۔ کسی بھی ولی کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کے کارنامے، ان کی حیات اور ان کی کرامات، ان کا نسب دیکھ کر ایک اندازے تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کی یہ خدمات ہے کوئی کہ آج کے 100-200 سال کے ولی کو غریب نواز کے سے ملا دے جا کے لے جائے؟ یہ کر رہے ہیں لوگ، مگر پبلک ریجیکٹ کر دیں، نہیں مان رہے۔ خواجہ کے مقابلے میں اگر لا گیا کہ 150 سال کے مولانا مولوی کو ٹھہرا دیے، بولے ہمارے خواجہ کے کارناموں سے بڑے ان کے کارنامے ہیں، جھوٹے مارتے لوگ۔ دیوانے جا کے اپنے دماغ کا علاج کرا، ایکسپٹ کرتے بیٹا، تم کتابیں پڑھے بھی نہیں، پھر بھی نہیں کرتے۔ چلو تم کے 100 کتابیں، 500 کتابیں، 1000 کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، اس کے بعد تم انالائز کر سکتے نہیں پڑھے، لیکن معلوم ہے کہ جس کے غلام کی یہ شان ہے کہ کٹورے میں ذرا سا اگر سو کے لائے، اس خواجہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور تمہیں معلوم ہے کہ جس نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے، جو امام الہند ہے، کیا ہے؟ امام الہند ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ تم کتابیں ان کے پڑھے نا، ان کی تعلیمات کے عمل کریں، مگر ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ ہر شخصیت کا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر شخصیت کا
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلاں یہ مقام پر ہیں. کیوں؟ اللہ نے آپ کو فہم دی ہے، ادراک دیا ہے، عقل دی ہے، علم دیا ہے، سلیقہ دیا ہے کہ نہیں؟ بتائیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن ایک ذات اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ ایسی بنائی جس کا مقام و مرتبے کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، نہیں لگا سکتے. کہاں سے شروع کریں گے تم؟ سب کی زندگی نبی کے اعلان نبوت کے بعد آپ کے سامنے. قربان جائیں سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جوانی کے دوست ہیں، شباب سے حضور کے ساتھ رہے. ایسا نہیں کہ 40 سال میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا وہ آ گئے. حضور کی عمر مبارک 26 سال کی ہے، آپ کی عمر مبارک 23 ساڑھے 23 سال کی ہے جب سے حضور کے ساتھ. 14 سال کتنے؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کتنے سال اعلان نبوت سے 14 سال پہلے سے حضور کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کسی کا ساتھ ہے؟ اور حضرت عمر کب آئے؟ حضرت عمر بعد میں آئے نا، بزر بعد میں آئے نا، حضرت عثمان بھی بعد میں آئے نا، سب بعد میں آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے اعلان سے 14-15 سال پہلے آ گئے نا. اللہ نے رہبری کی. کیسے پہچانا؟ عشق نے، یہ کنیکشن تھا ان کا. وہ صدیق ہے، وہ دوست ہے. دوست جیسے نہیں بنے، پہلے دوست بنے بعد میں صحابی بنے. حضور چاہتے تھے، محبت با اعتماد تھے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ حیات طیبہ کا کہ حضور کی عمر مبارک کتنی؟ 63 برس. 63 میں سے اگر 24 نکال دیا تو 39. غلط ہے وہ عظیم سے 39 40 ایئرس کا ساتھ رہا. کتنا؟ 39 سال کا ساتھ رہا. اب 39 سال تو آپ بیان کر سکتے ہیں، کتب تاریخ سے بیان کر سکتے ہیں، کتب حدیث سے بیان کر سکتے ہیں، قرآن میں ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئے اس کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے ایک ایسی ذات بنائی جس کا نام علی رکھا. کہاں سے شروع کرو گے؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات کو علی کہتے ہیں. مصطفیٰ کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کو علی کہتے ہیں. حضور کی حمایت میں سب سے پہلے ٹہرنے والے کو یا خواجہ وفا ابو طالب کہتے ہیں یا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. یہ دو لوگ ٹھہر گئے اور ٹھہر کر کہنے لگے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آئے زکار ابو طالب سمجھانے لگے، بھتیجے دشمن بڑے سخت ہیں، آج تو باہر ہے، اندر بھی آئے تو اندر کا جانے والا نہیں ہے. سمجھے عبداللہ چلتا؟ آج بھی دشمن ہے، باہر ہیں، اندر آئیں گے تو اور دشمنی کریں گے. چھوڑ دو، یہ کیا ضد لگائی ہے. تو حضور نے کیا کہا؟ اے میرے مشفق چچا، ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دے، ایک ہاتھ میں میرے چاند رکھ دے. اس کے بعد مجھ سے یہ کہے کہ یہ کام چھوڑ دو، اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو، میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں. دیکھو، ایک تمہارا ایگزامپل ہوتا ہے، ایک نبی کا ایگزامپل ہوتا ہے. یہ اختیار میں ہے اللہ والوں کے. سرکار کو پتا ہے کہ ابو طالب کا اختیار کیا ہے. ارے چاند بڑھا کے مصطفیٰ کے جلوے بڑھے، سورج کی چمک دمک بڑی کہ میرے نبی کے چہرے کی روشنائی بڑی. بولو جن کے صدقے میں چاند بنا، جن کے صدقے میں سورج بنا، وہ نبی مختار جو ابو طالب کی گود میں سویا ہو، جسے ابو طالب نے کھلایا ہو، کپڑے پہنایا ہو، اولاد کو جس پر قربان کیا ہو، وہ ابو طالب کا مقام مرتبہ کیا حضور کو پتہ نہیں ہے؟ حضور نے سب سے نہیں کہا، ابو طالب سے کہا. اسی لیے کہا کہ ابو طالب، چاند کی کیا اہمیت ہے، سورج کی کیا اہمیت ہے، جس کے صدقے سب بنا ہے وہ تیری گود کا پالا ہے. اگر تو چاند لا لے، سورج لا لے، اس کا مطلب کہ تو قادر ہے. ابو طالب تیرے پاس یہ قدرت اللہ نے دی ہے، اگر تو چاہے تو آسمان سے چاند کو بھی توڑ لے، سورج کو توڑ کر اپنے بھتیجے کے قدموں میں رکھ دے، پھر بھی میں رکنے والا نہیں. یہ خواجہ بتا کی شان ہے. یہ اینگل سے تو اب تک نہیں سنیں گے آپ لوگ. کیسا ہے بولے تو
ان کے پوترے کی یہ شان ہے غوث اعظم کی. ارے بھائی یہ بلڈ کی بات ہے, بلڈ کی کیا ہے؟ ہاں بلڈ پیور ہونا پڑتا, ڈپلیکیٹ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, پورے پرزے سے ہی ہونا پڑتا. غوث اعظم کی کیا شان ہے؟ مریخ پہ غوث پاک کی حکومت ہے. داتا علی اجویری سے پوچھو, وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کشف المحجوب میں کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ بیٹھے زمین پر ہیں لیکن ان کی حکومت آسمانوں پر چل رہی ہے. یہ ستاروں کی گردش کو بدلنے پر قادر ہیں, بدل دیتے ہیں, تقدیریں بدل دیتے ہیں. اقبال کا دیوانہ تھا جو 1400 سال کے بعد بول گیا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے دست و بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ مرد مومن کون ہے؟ اقبال سے پوچھو, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہے. وہ مرد مومن علی ہے. اول من اسلم, جو سب سے پہلے اسلام لایا وہ مرد مومن علی ہے. قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے وہاں علی ہے. درود پڑھتے نا, یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہ حکم تم 1400 سال کے بعد سنے پیارے. یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما کا اول مخاطب علی ہے. جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ پہ درود پڑھانا وہ علی ہے, وہ علی ہے. اکبر پاشا صاحب سے پوچھیے آپ, دلائل الخیرات کے عامل ہیں, لطف کتنا آتا ہے درود پڑھنے میں. میرے کو سرکار تھوڑی جلالی وظیفے دے کے گئے, صاحب کو جمالی وظیفے دے کے گئے. پوچھیے کتنا لطف آتا ہے. ذرا آپ لوگوں نے کبھی سوچا, آپ درود پڑھتے نہیں پڑھتے نماز, آپ پڑھتے نہیں پڑھتے, مائک سسٹم اچھا ہے انہیں تو چھٹی کر دیتا ہوں, پڑھتے درود شریف پڑھتے نا, کتنا لطف آتا. نماز ہوتی بغیر درود کے ہوتی. کبھی سوچے, کبھی روزہ سب سے پہلے کون رکھتے تمہارے کو معلوم ہے, نماز کون پڑھے تم کو معلوم ہے. یاد رکھو پیارے, جب بات اپنے محبوب پر درود و سلام کی آئی تو اللہ نے ایک ایسی ذات کو منتخب کیا جس کا نام علی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جہاں یا ایھا الذین آمنو ہے وہاں سب سے پہلا مخاطب علی ہے. اس کا مطلب دنیا میں سب سے پہلے درود پڑھنے والے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. درود پاک پڑھو اللہم صل علی محمد. کہاں سے ہٹاتے پہلے نمبر؟ نہیں ہٹا سکتے تم لوگ, نہیں ہٹا سکتے. اللہ نے سب سے پہلے علی کا نور خلق کیا. انا وعلی من نور واحد. حضور فرما چکے ہیں نا, فیصلہ کر چکے تم کون ہوتے ہو علی کو الگ کرنے والے. علی اور میں دونوں ایک نور سے بنے, الگ نہیں ہیں. اور الگ ہوتے تو فاطمہ کا کفو کہاں سے ہوتے. سوچو, سیدہ فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا؟ سب آئے تھے نا رشتے لے کر, کہا نہیں علی. سب سے پہلے ٹہرنے والے علی, سب سے پہلے ایمان لانے والے علی, سب سے پہلے نماز پڑھنے والے علی, اور مردانگی کے سب سے پہلے جوہر دکھانے والے علی. پہلے ہے کہ نہیں بولو؟ بدر سے پہلے کوئی دیکھے تھے اسی جمع مردی؟ 70 گئے مشرکین, کتنے مارے علی؟ کم سے کم بول رہے, میں 40 بولتا ہوں. چلو 35 ہی مان لو, 50% کون مارے؟ ارے بیٹا یہ ننے منے بچوں کو مار رہے تھے کیا؟ ادھر بھی مردہ تھے پورے, عرب کے تھے وہ بھی, تلوارہ سون ہو جاتے تھے مارے تو ان کو جسم پہ, ایسا جسم بناتے تھے. چھوٹے موٹے لوگ تھے. ذرا سوچو, آج کے پہلوان نہیں تھے, اس دور کے سورما تھے. اور بدر میں کوئی چکے نہیں آئے تھے, پورے مردہ آئے تھے مقابلہ کرنے کے واسطے. ہجڑے نہیں آئے تھے, ہجڑے تو بھاگ جاتے. علی کا مقابلہ عرب کے سورماؤں سے تھا. اگر عام آدمی کی آج کی کوئی تلوار ان پر مارو تو تلوار مڑ کے شل ہو جائے گی. ایسے 40 کو علی نے تنہا مارا ہے. اس کے بعد بولتے علی پہلے نہیں, ارے میں بڑا دیوانے. اسلام 2 چیزوں کی بنیاد پر پھیلا ہے, یاد رکھو. پہلے اخلاق, بعد میں
तलवार। نہیں مانے تو خواجہ بھی یہی کرے، سب یہی کرے، پہلے منوائے، نہیں مانے تو یہ چلانا پڑا۔ کون سکھائے پیارے؟ جوان مردی کے جوہر کس نے سکھائے؟ نبی پر قربان ہونے کا جذبہ صحابہ کو کس نے سکھایا ہے؟ کیا صحیح سیکھ کے آئے تھے پہلے سے؟ نہیں آئے تھے نا۔ نبی پر قربان ہونے کا جذبہ، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کا جذبہ، قدموں پہ سر رکھنے کا جذبہ، حضور کی چشمہ مبارکہ سے فیض لینے کا جذبہ، حضور کو سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، ہزاروں سے، سورماؤں سے، پہلوانوں سے تنہا لڑ کر مر جانے کا جذبہ دینے والے کو علی کہتے ہیں۔ کوئی دیکھے ایسے جوہر کوئی دکھائے؟ علی دکھائے۔ چلو علم شجاعت رکھو تھوڑی دیر کے واسطے۔ علی تم تو شیر اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر ہے، تم نے دکھائے تو کون دکھائیں گے؟ شیراں بھی تھے، لومڑیاں بھی تھے، یاد رکھو۔ ہاں لومڑیوں کا ذکر میں کرتا بھی نہیں۔ لومڑی کیا کرتی معلوم؟ جنگل میں دیکھو، نیشنل جیوگرافی دیکھو، پتا چلتا لومڑی کیا کرتی؟ ڈر ہی جب تک ڈراتی، اس کے بعد اتنی کلپریٹ رہتی، کرمنل دم دبا کے بھاگ جاتی۔ کیا رہتی؟ وہ شاطر رہتی انہیں۔ کیا رہتی؟ شاطر رہتی۔ اور جو شیر ہوتا ہے اب جب میدان میں آتا ہے اور جب چلتا ہے شیر، تو پھر شیر ہی چلتا ہے، شیر ہی چلتا ہے۔ تو مولا کائنات کی شجاعت اپنی جگہ ہے۔ کوئی شجاعت میں پیرل بتاؤ ہے تو ایک لا کے بتاؤ، ایک علی کے جیسا شجی لا کے بتا سکتے ہو؟ بولیے بھائی، آپ نے ٹھنڈے سے صفت نہیں بتا سکتے۔ شجاعت اپنی جگہ، علی اسد اللہ ہے ٹھیک ہے، علی وجہ اللہ ہے ٹھیک ہے، علی وسیع رسول ہے ٹھیک ہے، علی عقیر رسول ہے ٹھیک ہے۔ ایک بات کرو آگے، علم جس کی زکات خیرات تم کھاتے اور علی پہ بھونکتے۔ علم ہے کہ نہیں؟ علم کا بڑا غرہ ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ اچھوں کو بھی ہے، بروں کو بھی ہے، علماء سو کو بھی ہے، علماء ربانین کو بھی۔ ہمارے جتنے بھی سنی ہیں سب علماء ربانین ہیں، انکلوڈیڈ، سرٹیفکیٹ دے دینا انکلوڈیڈ۔ لیکن جو علماء سو ہے ان کو بھی غرہ ہے، دیوبندیاں ہیں، تبلیغیاں ہیں، تبلیغیوں میں نکل کے ادھر آ جاتے ہیں، خور کے ویسا انشاءاللہ ویسے نام لے لیتا جان دو خان میں دے۔ تو دو طرف ہیں، ہر قسم کے ہیں۔ کیا ہے؟ بولو، ہر قسم کے۔ علم کا غرہ کس کو لیں گے؟ یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ شیخ الفقہ ہے، یہ شیخ المنطق ہے، یہ شیخ المعقولات ہیں، یہ شیخ الفلاح ہے، یہ شیخ الفلاح ہے۔ میں بولا پیارے تم سب کچھ تو ہو، یہ جو علم ملا کدھر سے آیا؟ واہ واہ، بھئی کوئی سورس ہونی چاہیے نا ہر چیز کی۔ There is a source for everything. There has to be an origin for everything. ایسی تھوڑی آسمان سے ٹپکے گا؟ آسمان سے تھوڑی ٹپکا ہے اللہ نے علم ڈائریکٹ، جیسا پانی برستا ہے علم تھوڑی برستا ہے، نہیں، حضور نے فیصلہ کر دیا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب جسے علم چاہیے دروازے پر آئے، فلیات الباب، دروازے پر آئے۔ اب جو دروازے پر آئے گا اسے ہی علم دیا جائے گا، دروازے کو چھوڑ دے گا اسے علم نہیں ملے گا۔ ملے گا، مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف جائے گا تو علم ملے گا، نہیں ملے گا۔ نبی کا نافرمانی کر کر جائے گا تو علم ملے گا، نہیں ملے گا، جہالت ملے گی۔ علی کو چھوڑ دے گا تو گمراہی ملے گی، علی کو چھوڑ دے گا تو راستے سے ہٹ جائے گا، علی کو چھوڑ دے گا تو تاریکیوں میں چلا جائے گا، علی کا دامن پکڑ لے گا تو عالم بن جائے گا، علی کے قدموں میں آ جائے گا تو عابد بن جائے گا، علی علی پکارے گا تو ولی بن جائے گا، خود بن جائے گا، ابدال بن جائے گا۔ یہ سب اپنی جگہ، علی علی کہنے والا مومن بنتا ہے، مومن۔ عالم بعد میں، کوئی کافر یہودی آ کر وہ علم حاصل کرتے، قرآن کی تعلیم کر کے آ جا تو قابل احترام ہو جاتا ہو نہیں؟ کتنے امارات میں، دبئی میں کتنے تھے یہودیاں جو بے روپیے نماز پڑھا رہے تھے، جا کر 20 سال پڑھا رہے تھے، حافظ قرآن بن کر، کیا قابل احترام ہو جائے گا وہ؟ نہیں دوستو، نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، عالم بعد میں، مومن ہے تو عالم ہے، مومن ہے، عالم ہے، مومن ہے تو عزت ہے، حافظ ہے، مومن ہے تو عزت ہے۔
سمجھ رہے ہو آپ؟ جو کچھ ہے مومن ہے تو عزت ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ یہ اس کا فیصلہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا۔ اب یاد رکھو کتنے بڑے مولانا مفتی تم ہوں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنی ڈگریاں ہیں، ہم یہ دیکھیں گے پیمانے پر ناپیں گے تولیں گے، علی والا ہے تو مومن ہے۔ تیری عالمیت بھی قبول ہے، تیری فاضلیت بھی قبول ہے، تیرا علم بھی قبول ہے، تیرا تقویٰ بھی قبول ہے، تیرا زہد بھی قبول ہے، تیری تقریر بھی قبول ہے، تیرا خطاب بھی قبول ہے، تو سب کچھ قبول۔ اگر تو علی کو اپنا مولا مان لے تو، اگر نہ مانے تو جوتی کی نوک پر۔ اگر مانے تو، یہ میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے بھائی، میں نے نہیں کیا ہے، یہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، یہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ علی کو اپنا مولا مان، دل کو صاف کر۔ قلب میں کوئی شریانیاں بند ہو جائے تو کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہو، دل کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر صاحب بہت چکنا کھایا، کولیسٹرول بڑھ گیا، شریانیاں بند ہو رہی ہیں، اسٹینڈ ڈالنا پڑتا۔ اسٹینڈ ڈبر پاچا اتنے پاچا کے بہت ہے ڈاکٹر نا، پوچھئے ان لوگوں سے 25 40 50 بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں حیدرآباد کے، پورے عاشقاں ہیں ماشاءاللہ، ایک سے ایک میں اسٹینڈ ڈالنا پڑتا۔ کیا ہوتا؟ نلی بند ہوئی تو کھل جاتی، سمجھ رہی؟ وینس اگر بند ہو گئے کیا ہوتا؟ کھل جاتے۔ یہ دل کے ڈاکٹر ہے، یہ سڑنے والے جسم کے ڈاکٹر ہیں، یہ ختم ہو جانے والا ہے، گارنٹی ہے کیا 500 سال تک اسٹینڈ ڈال دو رہتے ہیں، ہاسپٹل سے نکل کر تو بن جاتے ہیں، کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے۔ اب دیکھو پیارے، دل کی اگر بیماری ہو جائے جسمانی تو کارڈیالوجسٹ، اور علی کو بوس کی بیماری ہو جائے تو صحرائے مصطفیہ۔ تم لوگوں کے دلوں تو سلامت ہے ماشاءاللہ، خون دوڑ رہا ہے عشق بن کر، محبت بن کر، جذبہ بن کر، لیکن جن کے بند ہو گئے ہیں پلیز یو آر ویلکم۔ اکبر پاشا سرکار ہے، حسن پاشا سرکار ہے، حسنی پیر سرکار ہے، ہمارے پاس ڈوز ہے۔ کیا ہے ڈوز؟ بولے تو ہم بولتے ہیں ناد علی، ناد علی المدر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ باتیں تو بہت ہیں، موڈ بھی بن رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لیں اور انشاءاللہ زبردست بریانی ملے گی اللہ چاہے۔ لنگر حیدری کے شیروں کے لیے تیار ہے، اور اس کے بعد پھر مشاعرہ بھی ہے، بیٹھنا ہے، جانے والے نہیں ہیں، یہ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، یہ چھوڑ کے گئے بھی تو آ جانے والے حور کے غلاموں کا مجمع ہے کہ نہیں؟ شہزادے غوث اعظم ناز کرتے تھے اپنے مریدوں کو، دیکھے مجمع، یہ میرے مریدات بریانی والے نہیں ہیں، یہ روحانی والے ہیں، یہ کھانے والے نہیں ہیں، یہ قربان ہونے والے ہیں، یہ کھلانے والے ہیں، یہ میرے پیر کا فیضان ہے۔ کیا ہے؟ پیر کا فیضان۔ قرآن پاک کی آیت پڑھا میں، اہل علم سمجھ گئے، سورۃ العال عمران کی ہے نا، کیا آیت پڑھا میں؟ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں؟ ہاں نبی ہیں، کیا شان ہے؟ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، بولے تو مردہ زندہ، یہ عیسیٰ کی شان، اور محمد عربی کے غلام اور پوتے اور نواسے کی شان، وارث کی شان، قم بِإِذْنِ، تو سے آدھا مردہ زندہ، جلیل القدر رسول ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے کہ نہیں؟ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، اور میرے حضور ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، کیونکہ حضور ان کے بعد ہی چاہے۔ پہلے آئے تھے عیسیٰ، آسمانوں میں اٹھائے گئے، قربانیاں دی حضور کے سب سے، دیکھو جب سب کا زمانہ جس کا سب سے قریب ہوتا رہا، اس کے حالات اصغر ہو گئے، اس کی مہک محسوس کی جاتی ہے کہ نہیں بولے؟ اس کی محسوس کی جاتی ہے، جیسے شہزادے غوث اعظم کا زمانہ آپ نے دیکھا، ان کے پیر کا زمانہ بزرگوں نے دیکھا، سرکار جعفر پاشا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دادا پیر کا زمانہ حضرت مجتبیٰ قادری المرسلی نے دیکھا، آج بھی وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو حضور جب آئے تو عیسیٰ کے جلوے باقی تھے، عیسیٰ کے ایمان کی خوشبو کے آثار باقی تھے، اور عیسیٰ کے ماننے والے روح اللہ کے باقی تھے۔
اب توجہ، میں نے آیت پڑھی اور کیوں پڑھی؟ ایک شعر کا خلاصہ کرنے کے لیے، صرف ایک شعر کا خلاصہ کرنے کے لیے، جو میں نے جس کی تشریح بھی نہیں کی تھی، اس کی شرح بھی بیان نہیں کی تھی، صرف ترجمہ کیا تھا، ترجمانی بھی نہیں کی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن جامی کا شعر نہیں ملا، جس کا بھی ہو غلط کیا ہے؟ اس پہ ایک علمی بحث ہوئی ابھی تھوڑے دن پہلے، پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس پہ مفتی حنیف قریشی اور قاری احمد ظہور احمد فیضی ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں، اس وقت میں بھی ہوں، ایک علمی بحث اس پر ہوئی اسی شعر پر اور اس کلام پر کہ آیا یہ حضرت عبد الرحمن جامی کا ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہٹا دیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ شعر کیا ہے؟ بجنگ عہد چو نبی مان تنہا، خدا از فرستادہ نادے علی را۔ نبی تنہا ہوئے تو اللہ نے کیا کہا؟ اے حبیب علی کو پکاریے۔ وبال ہو گیا اس پر، فتوے آ گئے، تحریریں ہو گئی۔ میں نے کہا I don't care as long as I am right, I know what is right and what is wrong, I don't care۔ آپ کے فتوے آپ کے پاس رکھیے۔ ترجمہ سنیے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ کو جب یہ احساس ہوا، کس سے؟ ان کے ماننے والوں کو احساس ہوا، ہی فیلٹ اٹ، ان کو احساس ہوا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر کہ یہ کفر کریں گے، یہ کفر کی طرف جائیں گے، ان سے کفر ہو سکتا ہے، میں آپ کو تفسیر بیان کر رہا ہوں، کفر ہو سکتا ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ قال من انصاری الی اللہ، اے لوگوں تم میں سے کون میرا مددگار ہے اللہ کے لیے؟ نبی اللہ سے مدد نہیں، حواریوں سے مدد چاہ رہے ہیں۔ توجہ ہے، عیسیٰ اللہ سے یہاں مدد کی بات نہیں، قرآن ہے، قرآن ترجمہ نہیں بدل سکتے، آپ نہیں بدل سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر و رسول ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولو۔ انجیل جن پر نازل ہوئے بولو، ہے کہ نہیں؟ قرآن میں جہاں بجا ان کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بتاؤ۔ جلیل القدر ہیں، کہتے کہ اے اللہ ان کے پاس سے کفر کی دعا رہی ہے، ہیلپ می او مائی لارڈ ہیلپ می۔ نہیں، کیا کہا؟ انہی کے پاس سے کفر کی دعا رہی ہے، حواریوں کے پاس سے۔ تو کہا اللہ کے لیے میرے مددگار کون ہے؟ میرے مددگار قال الحواریون، تو حواریوں کو کیا کہنا چاہیے تھا پلٹ کر کہ اے عیسیٰ اللہ کے لیے ہم تیرے مددگار ہیں؟ نہیں، توجہ، اب حواری پلٹ کر کہنے لگے قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا اے عیسیٰ ہم تیرے نہیں تیرے رب کے مددگار ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر میں نے کہا علی مددگار، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یہ ہمارا نعرہ ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم کا نعرہ یا علی مدد، معین الدین چشتی کا نعرہ یا علی مدد، معروف کرخی کا نعرہ یا علی مدد، جنید بغدادی کا نعرہ یا علی مدد، امام حسن کا نعرہ یا علی مدد، امام حسین کا نعرہ، اس کے علاوہ کوئی نعرہ ہے نہیں۔ اب کیوں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے لیے who is helping me for the sake of my Lord Allah، تو انہوں نے پلٹا کر کیا کہا؟ اے عیسیٰ تیری نہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کفر کا فتویٰ دیا آج تک کوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اللہ بول رہا، دے سکتے بڑے سے بڑے مولانا؟ ارے یہ کیسا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مددگار اللہ کیسے؟ اب سنو، نبی نے احد میں بلایا تو پیٹ میں درد ہو گیا، ہٹا دو اس کو تھوڑی دیر کے لیے، بازو اس کو سائڈ میں رکھ دو۔ خیبر انکار کرتے، خیبر کس کو دیے جھنڈا؟ کہیں کو دیے بھائی؟ اب دیکھو کمال، دیکھو نادے علی کا سرٹیفکیٹ لے کے جانا آ گیا سے رسول پڑھنا، میں بھی پڑھتا ہوں روزانہ۔ ابھی پاشا کو حسن کی سرکار کو بخار آیا تو کیا بولا بیٹا میں 100 مرتبہ نادے علی پڑھ لو، بھائی ہو جاتے بیٹا۔ ارے بھائی سب سے بڑا وظیفہ ہے ہمارا یہ، ہم علی کو نہیں پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ پکارتے ہیں بھائی، سب پکارتے ہیں، ہمارے خون میں ہے علی کو پکارنا، ہماری تعلیم اور ہماری تربیت میں ہے علی کو پکارنا۔ خیبر علی میدان میں نہیں، قلعہ فتح ہوتا نہیں، حضور نے کیا کیا؟ توجہ یا حضرت، حضور نے کیا کیا؟ این العلی، میرا ابن ہم کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟
تو یاروں نے کہا سرکار طبیعت خراب ہے چھوڑیے. کیوں کہا بھائی ہیلتھی کمپٹیشن ہے صحابہ. سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ نیکیوں میں کبھی ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں, ہمیشہ ہار گیا, کبھی نہیں. ہیلتھی کمپٹیشن ہے. حضور نے پہلے اعلان کر دیا کہ کل میں فتح کا علم, جیت کا علم, معمولی جیت نہیں ہے یہ, سب سے بڑی جیت ہے. اور آج تک یہودی اسی پر روتے ہیں, اسی سے تکلیف ہے ان کو. اقصیٰ گیا تکلیف نہیں, خیبر گیا سے تکلیف ہے ان کو. ان یہودیوں سے پوچھو, خدا کی عزت کی قسم میں فلسطینیوں کو, مظلوم فلسطینیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں, یا علی مدد کہہ کر نکلو, بیت المقدس تمہارا ہوگا. تم وہابیوں کے عقیدے کی طرح عقیدہ بھولو گے, نہیں ہونے والا ہے. صلاح الدین ایوبی غوث اعظم کا غلام ہے, یا علی مدد کہہ کر داخل ہوا کہ نہیں. بولو تم یا علی مدد کہہ کر داخل ہو جاؤ. اب حضور نے کہا خیبر میں سب کی تمنا ہے. حضور نے فرمایا کل فتح کا علم جھنڈا میں اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے, جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے اور جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. دراصل محبوب اللہ کا لقب یہ مولا علی مشکل کشا کا ہے. محبوب اللہ و رسول ہی اللہ, جیسے اسد اللہ و رسول ہی سید الشہداء امیر حمزہ کا ہے, محبوب اللہ و رسول ہی کا لقب کس کا ہے بولو, علی مرتضیٰ کا ہے. تو سب کو یہ خواہش ہے کہ یار کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ فتح کا عالم, جیت ہونے والی ہے اور طے ہے, سرٹیفائیڈ ہے. حضور نے کہہ دیا اب ہونے والا ہے, کیوں یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے. سب تمنا کر, سب نے تمنا کی, کوئی ایسا صحابی نہیں جس نے تمنا نہیں کی. اب حضور نے کیا کیا, علی کہاں ہے, توجہ ہے, علی کا, علی کی آنکھ دکھتی ہے, آنسوں کا چشم ہوا ہے. تو حضور نے کیا کہا, بلا علی کو. کیا کہا, بلا علی کو. اسی کو تو نادی علی کہتے ہیں. خیبر میں تو نبی نے کہا علی کو بلا, اس لیے کہ علی آئے گا تو فتح ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر مارکے میں کامیابی چاہتے ہو تو علی کو بلاؤ, علی کو پکارو. دیکھو ایک ہوتا ہے پکارنا میرا, میں اپنے بیٹے کو پکاروں, میرے اپنے چھوٹے بھائی کو پکاروں تو خدمت کے لیے ہے کہ نہیں, اور اپنے بڑے کو پکاروں تو مدد کے لیے. میں پیر و مرشد کو پکاروں, سرکار استغاثہ کرو, شہزادے غوث اعظم مدد کیجئے, تو میں اگر یہ جملہ کہہ دوں کہ شہزادے غوث اعظم خدمت کیجئے, تو چھوٹا بچہ کہے گا آپ رانگ ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ خدمت نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتا, حالانکہ خدمت کا معنی بھی وہی ہوتا ہے لغت میں. میں نے کہا میں خدمت کیوں نہیں کہہ سکتا, تو کہیں گے بڑوں کو نہیں کہتے خدمت, چھوٹوں کو کہتے ہیں خدمت. بڑوں کو کہتے ہیں امداد کیجئے, بڑوں کو کہتے ہیں مدد کیجئے, بڑوں کو کہتے ہیں دستگیری کیجئے, بڑوں کو کہتے ہیں رہنمائی کیجئے, بڑوں کو کہتے ہیں کہ رہبری کیجئے, اور چھوٹوں کو کہتے ہیں آؤ یہ کام کر کے جاؤ پیارے. پانی نہیں ہے پانی لا دو, کھانا نہیں ہے کھانا لا دو, سامان نہیں ہے سامان لا دو, دوا نہیں ہے دوا لا دو. یہ چھوٹوں کو کہتے ہیں. اب نبی نے خیبر میں نگاہ ڈالی, کوئی نظر نہیں آیا, سب سامنے علی نظر آئے, علی نظر. اب نبی کا علی کو پکارنا مدد کے لیے نہیں ہے, خدمت کے لیے ہے. اتنی سی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. نبی پکارے تو خدمت کے لیے, غوث اعظم پکارے تو مدد کے لیے, غریب نواز پکارے تو مدد کے لیے, معروف پکارے تو مدد کے لیے, امت مصطفی کے ساری امت پکارے تو مدد کے لیے, مدد کے لیے. مصطفیٰ پکارے تو خدمت کے لیے. پکارو یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد. یہی قادریت ہے, یہی چشتیت ہے, اور دراصل یہی نقشبندیت بھی ہے, اور یہی سہروردیت ہے, یہی شاذلیت ہے کہ اگر تم کامیابیاں چاہتے ہو تو قدم قدم پر علی کو پکارو. وہ مظہر عجائب اور غرائب کا کیا ہے,
مظہر ہے عجائب و غرائب کا۔ اللہ کی لاکھوں کروڑ رحمتیں ہمارے پیر پر ہمیں علی والا بنا کر گئے ہیں، علی کی محبت دے کر گئے ہیں، علی کا پیالہ پلا کر گئے ہیں۔ وہ خدا کی قسم جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی نا امت کو، وہی شہزاد غوث اعظم دے کر گئے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ میں نے عقیدے کو سدھار دیے ہیں، ایک ہے عقیدہ ایک ہے ایمان، میں نے ان کے عقیدے کو سدھار دیے، 40 سال محنت کی ہے۔ جیسے آپ نے سنا حسنی پیر کی تقریر میں کہ صاحب موسوی نسلوں کو بچا کر چلے گیا، نسلوں پر حیدرآباد کی ہندوستان کی نسلوں پر احسان ہے۔ شہزاد غوث اعظم کے احسان فراموش ہو، کان کھول کر سن لو، احسان ہے اور ہے۔ ہم تم سے معاوضہ نہیں چاہتے، ہمارے لیے دینے کے لیے ہمارا علی کافی ہے، ہمیں دینے کے لیے غوث جلی کافی ہے، کوئی کمی نہیں ہے خلقۂ مصویہ میں، یہ سو غوث اعظم کا فیضان ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم سے تم کیا دو، لیکن سنو شہزاد غوث اعظم نے پہلے عقیدہ بچایا، عقیدہ بچایا، عقیدہ بچایا، اور ان کی طرف دیکھا خارجی ناصحیوں کی طرف تو کہا یہاں تو ایمان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ بولو ایمان ہے تو پھر عقیدہ ہوگا نا، پہلے عقیدہ لے کے کیا کریں گے خالی؟ تو شہزاد غوث اعظم پہلے عقیدے کو سنوارتے رہے، ایک کھیپ تیار ہو گئی، ٹناٹن سنیوں کی بازو کر دیا، ادھر نظر ڈالی۔ علی کے شعر کی نگاہیں ذرا یاد کرو، تصور کرو، جدھر نظر ڈالتے میدان کا میدان الٹ جاتا، بڑے بڑے ڈگریاں والے کھانپنے لگتے، بھے کرنے لگتے، الفاظ کم پڑ جاتے۔ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، کیوں؟ ان کا لہجہ علی کا لہجہ تھا، ان کا چہرہ علی کا چہرہ تھا، ان کا بولنا علی کا بولنا تھا، ان کے ہاتھ علی کے ہاتھ تھے، ان کے پیر علی کے پیر تھے، ان کا خون علی کا خون تھا، ان کا علم علی کا علم تھا، ان کی حیبت علی کی حیبت تھی، ان کا سب کچھ علی تھا، ان کا آنا علی تھا۔ خدا کی عزت کی قسم 24 ذی الحجہ 15 اگست 2020 کو ان کا جانا بھی علی تھا۔ ارے ایسی شان سے پھر کوئی گیا ہی نہیں، آئے بھی علی علی کر کر اور گئے بھی علی علی کر کر۔ شہزاد غوث اعظم نظر کی، عقیدہ بچا دیا، اب ایمان بچانا ہے تو کہا علی بول، کیا کہا؟ علی سے محبت کر۔ تو یہ شہزاد غوث اعظم کا فیضان ہے کہ علی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔ اللہ اس محبت کو صبح قیامت تک ہماری نسلوں کے سینوں میں برقرار رکھے، خارجیت اور ناصبیت کے امڑتے ہوئے سیلاب سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے آقا نعمت کی برکت پر ہزاروں کروڑوں انگنت رحمتوں کا تو نزول فرما، ان کے اس لنگر کو جو انہوں نے قائم کیا ہے اس کے دانے دانے کا اجر و ثواب انہیں عطا فرما۔ مولا تیرے پاس مدارج کی درجوں کی کوئی انتہا نہیں، تو نے بالا محدود، تو لا انتہا، تیری عطائیں بھی لا انتہا، لا منتہا ہے پروردگار۔ ہمارے پیر کو لا منتہا درجات عطا فرما، ولایت کے اعلیٰ درجات میں ترقیاں عطا فرما، ان کے فیوز و برکات کو صبح قیامت تک جاری رکھ، تولہ علی عطا فرما، حب اہل بیت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، آقا علیہ السلام کا عشق عطا فرما، علی کی عشق عطا فرما، غوث جلی کی محبت عطا فرما، غوث اعظم کا فیضان عطا فرما۔ اے اللہ آج جہاں جتنے جمع ہیں اور جنہوں نے اس لنگر حیدری میں دامے درمے قدمے سکن حصہ لیا، مولا تو سب کے بارے میں جانتا ہے، جو آئے ہیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے، جنہوں نے اس جشن میں خدمت کی ہے، اے پروردگار تو اس محفل کے طرف نگاہ رحمت فرما۔ یہ علی والوں کا مجمع ہے، یہ علی سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے، مولا اس بزم کی طرف رحمت فرما، ان رونقوں کی طرف، ان خوبوں کی طرف، اس لنگر کی طرف، اس کھانے کھلانے کی طرف، یہاں جمع ہونے والوں کی طرف نگاہ رحمت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہے تجارت میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے، اور جن کی اولاد ان کی اولاد کو نیک و متقی پرہیزگار بنا، جن کے والدین زندہ ہیں عمر دراز فرما، جن کے والدین چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علم جو جگہ مرحمت فرما، پیرانی ماں کی عمر دراز فرما، صحت و عافیت عطا فرما، ان کی آل اولاد کی ان کی نسلوں کی عمر دراز فرما، صحت و عافیت و توانائی عطا فرما، خالقہ مصطفیہ کے فیضان کو جاری و ساری فرما، حسنین پاشا کے ذریعے ان کی نسلوں کے ذریعے جاری فرما، شبر پاشا ان کی نسلوں کے ذریعے
ذریعے جاری فرما، میرے اور حسن الدین کے ذریعے صبح قیامت تک یہ فیضان حیدری کو جاری وساری فرما، سردار شہزاد غوث اعظم کی تعلیمات کو پابندگی عطا فرما، قیام عطا فرما، دوام عطا فرما، صبح قیامت تک ان کے چاہنے والوں کو پیدا فرماتے رہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو پیدا فرماتے رہے، شہزاد غوث اعظم کے نام کے ڈنکے صبح قیامت تک بجاتا رہے، ان کے چاہنے والوں کو قیامت تک پیدا کرتا رہے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے والوں کو پیدا فرماتا رہے۔ اے اللہ اس لنگر حیدری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن لوگوں نے جس حیثیت سے دامے درم قدم سخن حصہ لیا ہے، اے اللہ ان کو ایک کا 70 ہزار اس سے کہیں اجر و ثواب عطا فرما، جتنے حاضرین ہیں ان سب کی اولاد کی عمر دراز فرما، ماں باپ کی عمر دراز فرما، بیویوں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، توانائی عطا فرما، تندرست ہیں تو سخی بنا پروردگار، اگر قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں تو تجھے علی مرتضیٰ کی سخاوت کا واسطہ ہے، اتنا نواز کے بعد کے تھک جائے، علی والے ہے تو علی کی سخاوت عطا فرما، علی کی ہمت عطا فرما، علی کے علم کی خیرات عطا فرما، علی کی شجاعت کی خیرات عطا فرما، اے اللہ علی کی ولایت کی خیرات عطا فرما، غوث اعظم